السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیے ہیں۔ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا کیا ہے۔ رب العالمین کو ہم سے اور آپ سے چاہت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يدخلہ نارا خالدا فیہا، يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو نیم جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، مذہب اسلام کے بنائے گئے نیموں کو پامال کرے گا، مذہب اسلام کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، عرش والے نے واضح کر دیا کہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، بدترین عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نیم اور اس کے قانون کو توڑتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، جن کے صبح و شام مخالفتوں میں گزرتے، نافرمانیوں میں گزرتے، گناہوں میں گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دوں گا میں۔ ہمیں اور آپ کو ان آیات کریمہ کی روشنی میں اپنے اعمال کا، اپنی صبح و شام کا، اپنے ماہ و سال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یا ہمارا شمارہ ان لوگوں میں ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور سچی محبت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، سچی محبت اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے۔
اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے اور راستے کو مانا جائے، اس کو نافذ کیا جائے اپنے زندگی میں، یہی سچی محبت ہے اور اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، تمام معاملات میں، تمام میدانوں میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر کے اپنے زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے، یہی اصل محبت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی محبت کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں سرخرو کرے گا، اسی محبت کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں کامیابی عطا کرے گا، اسی محبت کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، اللہ نے کہا اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لینا، رفعت حاصل کرنا، فندانی میں بہت آگے نکل جانا، ہنرمندی میں بہت آگے نکل جانا، بزنس میں آگے نکل جانا، بہت زیادہ عروج اور شہرت حاصل کر لینا، اللہ نے کہا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جنت میں داخلہ ہے، اصل کامیابی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور وہ کامیابی ہمیں اور آپ کو اسی بنیاد پر ممکن ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جب ہم اور آپ اپنے زندگی میں منہج صحابہ کو نافذ کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس دھرتی پر رہنے بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل، اسوہ، نمونہ قرار دیا، معیار قرار دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے طور طریقے کیسے تھے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کیسے تھے، ان کے صبح و شام کیسے تھے، قرآن مجید کو انہوں نے کیسے سمجھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسے پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنے زندگی میں کیسے نافذ کیا کہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، برجستہ اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، اگر جنت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، جنتیوں والا راستہ چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کو اپنا لو، میرے نبی کے صحابہ کے طور طریقے کو پڑھ کر کے اس طریقے کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے والے بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، جنت کی راستہ تمہیں مل جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور یاد رکھنا اگر تم روگردانی کرو گے، اگر میرے نبی کے صحابہ کے راستے سے ہٹو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ نے کہا پھر تو بغاوت ہوگی، یہ عداوت ہوگی، یہ کھلی دشمنی ہوگی، یہ کھلا مخالفت ہوگی۔ تمام معاملات میں، دین کے تمام مسئلوں میں ہمیں نبی کے صحابہ کو معیار بنانا ہوگا، نبی کے صحابہ کو معیار بنا کر کے اس عمل کو کرنا ہوگا، اس عمل کو انجام دینا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم نے طریقے صحابہ کو چھوڑا، منہج صحابہ کو چھوڑا، اللہ کی قسم گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ میلادی جو آج میلاد منا رہے ہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا منہج نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں مناتے، یہ کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد، صحیح اور غلط کی تمیز ہو جانے کے بعد، صحیح اور غلط کو پرکھ لینے کے بعد، اگر کوئی میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس راستے پر وہ جا رہا ہے، ناچنے والوں کے راستے پر جا رہا ہے، اس کو خوب نچوائیں گے، اس سے خوب ڈانس کروائیں گے، دھمال کر رہا ہے، دھمال اسے زندگی بھر کرواتے رہیں گے، گنڈا گردی کر رہا ہے، گنڈا گردی کرتا رہے گا، وہ جتنے قسم کی بدتمیزیاں کر رہا ہے، تمام کی تمام بدتمیزیوں میں اور زیادہ اس کو مضبوط کر دیں گے، اسی میں لت پت کر دیں گے، اسی میں لت پت رہا، اسی میں ڈوبا رہا، اللہ نے واضح کر دیا اس کو نکلنے کا موقع نہیں دیں گے، اور نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے،
وسعت مصیرہ، بدترین جگہ ہے، تکلیف دہ جگہ ہے، روگٹوں کو کھڑی کر دینے والی جگہ ہے۔ حضرات گرامی، مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں قرآن کو، سیرت مصطفیٰ کو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج سے ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو معیار حق قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت، کامیابی، جنتیوں والا راستہ میرے نبی کے صحابہ کے راستے پر، طریقے پر ہے۔ بالخصوص اختلافی مسائل ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہیے، منہج صحابہ کی روشنی میں ہمیں حل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی مخصوص نظریات کی روشنی میں، نہ کہ اپنے خواہشات کی روشنی میں، نہ کہ اپنے منمانی سے جو ہے جس مسئلے کو چاہیں ہٹ دھرمی کی بنیاد پر جو ہے، بغاوت کی بنیاد پر جو ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کو چڑھانے کی بنیاد پر جو ہے اپنے سائر مسائل کو حل کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام اختلافی مسئلوں میں قرآن اور سنت کو پا لینے کے بعد، قرآن اور سنت سے نصوص مل جانے کے بعد اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے جھکا دیتے تھے۔ بحث کرنا، تکرار کرنا، معاملات کو آگے بڑھانا، اختلاف کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل حرام اور ناجائز تصور کرتے تھے، اور عرش والے نے اختلافی مسئلے کو حل کرنے کا جو اصول بتایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اہل علم ہیں، جو تم میں اہل دانش ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو دین کی جانکاری رکھنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، آپ ان کی بھی بات مانو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ قرآن اور سنت کی صرف طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر تمہارا یقین اور بھروسہ ہے، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہونا، تمام معاملات میں اللہ کا تقوی آگے رکھنا۔ والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کی بھی میں وصیت کرتا ہوں۔ دین کی باتیں جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی تمہارے حکمراں، جہاں کہیں بھی تمہارے لیڈر تمہیں کوئی حکم دے رہے ہوں، اس کو سننا اور سن کر کے اس پر عمل کرنا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، وہ کسی بھی کاسٹ، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی سوسائٹی کا ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، شاہ ہو، یا کسی اور بھی برادری کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اگر وہ تمہارا حاکم ہے، تمہارا لیڈر ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا سربراہ ہے، تمہارا سردار ہے، تمہارا قائد ہے، تمہارا جو ہے اغوا ہے، تو اس کی بات سننا، نظر انداز نہ کرنا، حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے اختلافی مرحلوں میں، ایسے اختلافی دنوں میں یاد رکھنا، میری سنت کو نہ چھوڑنا، میرے طریقے کو نہ چھوڑنا، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے سنت کو جو ہے پکڑے رہنا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو چھوٹنے نہ دینا، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین میں نئی نئی باتوں کو داخل کرنے سے بچنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی بات جو دین میں داخل کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، تمام کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ حضرات گرامی، ان تمام آیات اور احادیث کے اندر اللہ اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہی میسج دیا ہے کہ جتنے بھی اختلافات رونما ہوں گے، ان تمام اختلافات کا حل جو ہے اللہ عز و جل کے قرآن میں تلاشنا اور مصطفیٰ کے فرمان میں تلاشنا، ان دونوں کو نہ چھوڑنا۔ اور نبی یہی وصیت کر کے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو بنیادی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان بنیادوں پر قائم رہو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का किताब और मेरी सुन्नत, जब तक मजबूती से इन दोनों पर साबित कदम रहोगे, इन दोनों को पकड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है गुमराह नहीं कर पाएगी, सिराते मुस्तकीम से तुम्हें भटका नहीं पाएगी। इख्तिलाफी मसलों में हज़रात गिरामी, अब उन्हीं इख्तिलाफी मसलों में से एक इख्तिलाफी मसला माह रबीउल अव्वल के में जो है जश्न मिलादुन नबी का है। जश्न मिलादुन नबी का कल जुमे का दिन था। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, खूब लोगों ने धमाल मचाए नबी के मोहब्बत के नाम पर, मुहिब्बे रसूल के नाम पर, इश्क़े रसूल के नाम पर। ये कौम का नौजवान, उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नौजवान रास्तों की पगडंडियों पर, रास्तों पर धमाल मचाता, गजरे और भंगड़े सब कुछ डालता, ठुमके लगाता है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सैदाई नहीं है, ये नबी के दुश्मन है, ये नबी के मुखालिफिन है, ये नबी की बगावत करने वाले हैं, ये नबी से अदावत करने वाले हैं, ये नबी के लाई हुई शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। नबी की मोहब्बत के नाम पर, नबी से उल्फत के नाम पर, इश्क़े रसूल के नाम पर जो है मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। इस्लाम से इनका कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम से इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक और जो है तसव्वुर है ही नहीं। इस्लाम नचवाने नहीं आया, इस्लाम गवाने नहीं आया, इस्लाम ठुमके लगवाने नहीं आया। इस्लाम इन तमाम गलत कामों पर, इस्लाम इन तमाम के तमाम नाफरमानियात पर, इन तमाम के तमाम जराइम कबीहा पर, इन तमाम के तमाम कराइम पर जो है पाबंदी लगाने आया। इन तमाम के तमाम गुनाह के कामों पर, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियों पर कदगन लगाने आया, कमर डलवाने नहीं आया है। हज़रात गिरामी, मुहिब्बे रसूल के नाम पर धमाल मचाया जाता है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका साल में कभी नबी की याद नहीं आती, साल में कभी नबी इनसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता है। हराम खोरी वो करता है, नमाज की पाबंदी वो नहीं करता, दाढ़ियों को वो मुड़वाता, चोरी वो करता, चमारी वो, तमाम के तमाम जराइम का इर्तिकाब वो करता। और जब 12 रबीउल अव्वल की बात आती है, 12 रबीउल अव्वल का दिन, तो नाचना शुरू कर देता, थिरकना शुरू कर देता है। और दलाइल क्या दिए जाते हैं, अभी कल मैंने एक वीडियो सुना, दलाइल क्या दिए जाते हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की किताब है इक़्तिदाउ सिरातिल मुस्तक़ीम लिमुखालिफती अस्हाबिल जहीम। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह का ये एक अरबी लैंग्वेज में किताब है। इस किताब का हवाला दिया गया कि अल्लामा इब्न तैमिय्या ने इस किताब के अंदर जश्न मिलादुन नबी मनाने वालों को बाइसे सवाब करार दिया है कि वो सवाब के मुस्तहिक हैं। और ये भी कहा गया कि अल्लामा इब्न तैमिय्या ने कसम खा करके कहा, सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूं कि शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के कौल नहीं है, और जो हवाले दिए गए वो हवाले बेबुनियाद और गलत हैं। सुबह से लेकर के असर का वक्त हो गया, हवाले तलाशता रहा, खोजता रहा, लेकिन वो बातें नहीं मिली। मैंने अरबिक लैंग्वेज वाली किताब भी इक़्तिदाउ सिरात भी उठाया, उसमें भी तलाशा, ऑनलाइन उसमें तलाशा, उसमें नहीं मिला। और उर्दू जो ट्रांसलेट किया गया है उसमें भी तलाशा, उसमें भी नहीं मिला। हवाले गलत हैं। तो लेकिन फिर भी अगर मान लो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने ये बात कही है, तो इस बात को जूते की नोक पर रखी जाती है। हमने इमाम माना है तो आमिना के लाल को माना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा जो है ये अहले हदीस का बच्चा किसी को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तुम्हारे इमाम हैं, वो किसी और के इमाम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम उलमा का एहतराम करते हैं, उनकी कद्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कद्र करनी चाहिए, जो 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 एहतराम करना चाहिए, अहले हदीस का बच्चा उनका एहतराम करता है, लेकिन इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। अहले हदीसों का इमाम कोई है तो आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हें अर्श वाले ने इमामत का मकाम अता किया है, जिन्हें अर्श वाले ने इमामुल अंबिया वल मुरसलीन का लक़ब अता किया है, जिन्हें अर्श वाले ने हमारा और आपका इमाम बना करके जो है दुनिया में मबऊस फरमाया है, इमाम बना करके ऐलान भी कर दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा जो है कायनात के अंदर रहने बसने वाले तमाम के तमाम लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन भी है, इमाम भी है, अपनों के भी और गैरों के भी। कहते हो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या ने फतवा दिया है, हम किसी के फतवे को मुस्तफ़ा के फरमान के अलावा
عرش والے کے کلام کے علاوہ، ان دو چیزوں کے علاوہ نبی نے جو بنیادی دو چیزیں ہمیں دی ہیں، ان دو چیزوں کے علاوہ اہل حدیث کا بچہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک یہ دونوں کتابیں مضبوطی سے تھامے رہو گے اللہ کی قسم گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی نے کہا لن تضلوا، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ حوالے دیے جا رہے ہیں کہ تمہارے امام نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، لیکن اگر فتویٰ دیا بھی تو اس فتوے کو جوتے کے نوک پر یہ اہل حدیث کا بچہ رکھتا ہے، اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے ان بنیادی چیزوں میں کیا مصطفیٰ نے، کیا عرش والے نے نبی کے یوم ولادت پر جشن منانے کا پیغام دیا، ناچنے کا، دھمال مچانے کا، اپنے مکانات پر جو ہے جھنڈیاں لگانے کا، اپنے مکانات کو لائٹنگ کرنے کا، خصوصی لائٹیں جلوانے کا، اور پورے راستوں کو جھنڈیوں سے سجانے کا، کیا عرش والے نے اور عرش والے کے مصطفیٰ نے کیا اپنے فرمان میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم، یہ پیغام دیا ہے؟ نہیں دیا۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، نہ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی منایا۔ اور آؤ تم یہ کہہ رہے ہو نبی نے جو جشن منایا، یہ ہمارے نبی پر الزام اور بہتان ہے۔ میری ان باتوں کو جو پھیلا دینا پوری دنیا کے اندر، یہ میرے نبی پر کھلا بہتان ہے۔ میرے نبی نے جشن منایا ہے، لیکن نبی نے جس نوعیت کا جشن منایا ویسا جشن مناؤ۔ میرے نبی نے اس تاریخ پر جشن نہیں منایا، یوم ولادت پر جشن منایا، اور ہمارے نبی کا جشن جو تھا روزے کی شکل میں، روزہ رکھو، اور وہ دن جو ہے اس پر اتفاق ہے تمام کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کا، پورے عوام کا اتفاق ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت سوموار کے دن ہوئی ہے، اور ہمارے مصطفیٰ سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ مناؤ جشن، روزہ رکھے۔ منع کون کرتا ہے؟ جھنڈیاں لگا کر نہیں، کمکمے لگا کر کے نہیں، پٹاخے پھوڑ کر کے نہیں، یہ اسراف ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ نبی کی بغاوت ہے۔ اور ایسے اسراف کرنے والوں کو قرآن جو ہے سزا سناتا ہے، ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والوں تم شیطان کے بھائی ہو۔ اسراف کرنے والوں تم یہ کہو گے کہ نبی کے نام پر سب کچھ لٹا سکتے، ارے ظالموں نبی کے نام پر لٹاؤ لیکن صحیح طریقے سے لٹاؤ، حلال اور جائز طریقے سے لٹاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کی مدد کرو، بیماروں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد کرو، مزدوروں کی مدد کرو۔ سماج میں ایسے بہت ڈھیر سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بیچارے مجبور ہیں، یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، مجبور ہیں، بالکل پیسے کی وجہ سے دوائی نہیں کروا پا رہے، پیسے کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھی شادی نہیں ہو پا رہی، کتنے بچے ایسے ہیں جو پیسے کی کمی سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے مجبوروں کا، ایسے بے کسوں کا، ایسے مزدوروں کا خیال رکھو، خرچ کرو۔ مصطفیٰ کا فرمان تو یہی ہے۔ اور ایک تو اور نبی کی محبت کے نام پر ایک اور امت نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ کیا فتنہ؟ جناب علی ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، ڈی جے نہیں بجائیں گے، ٹھمکے نہیں لگائیں گے، اور یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، لائٹنگ نہیں کریں گے، ہم نعرے بازی نہیں کریں گے، لیکن کیا کریں گے؟ چلو 12 ربیع الاول کے دن، نبی کے ولادت کے دن کیا کریں گے؟ بلڈ ڈونیٹ کریں گے۔ یہ بھی جشن کا ایک طریقہ ہے، یہ اسرائیلیوں والا بنی، یہ کیا نام ہے، یہودیوں والا سوچ اور طریقہ۔ میں مانتا ہوں معذرت کے ساتھ، میری بات بری لگے گی لیکن حق یہی ہے، یہ بھی جشن منانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ ناچ رہے، ہم نہیں ناچ رہے، ہم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، یہ بھی جشن کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ان کی کوپریٹ کرنا ہے، یہ بھی ان کا سپورٹ کرنا ہے، یہ بھی ان کا ساتھ دینا ہے، یہ بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ان لوگوں کے جو میرے نبی کے باغی ہیں، جو میرے نبی کے دشمن ہیں، جو میرے نبی کے عاصی ہیں، جو میرے نبی کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنا ہی ہوا۔ حضرات گرامی، قرآن اور حدیث کے اندر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ تو نبی نے منایا، نہ تو منانے کا حکم دیا، نہ تو نبی کے ساتھ میں رہنے والے وہ نبی کے جانثارین صحابہ، وہ نفوس قدسیہ زندگی میں کبھی بھی نہیں منایا۔
صحابہ کی محبت پر شک، اللہ اکبر، کیا محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو میرے آقا سے۔ اگر نبی وضو کر رہے ہیں، نبی کے جسم سے وضو کا پانی گر رہا ہے، وہ پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، ہاتھ میں اس کو پہلے ہی لے رہے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے پانی کو اپنے باڈی پر مل رہے ہیں۔ یہ محبت تھی نبی سے صحابہ کی۔ زید بن دسنہ کو گرفتار کیا تھا، مکہ والوں نے سولی دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت زید بن دسنہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کی گھڑی کب آئے گی۔ سرداران قریش نے کہا زید تم یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ پر محمد ہوتے۔ حضرت زید نے کہا اتنا کہہ دو آزاد کر دیں گے، یہ سزا منسوخ کر دیں گے، تمہاری جان بچا دی جائے گی، بخش دی جائے گی۔ حضرت زید نے سرداران قریش کو جواب دیا تھا ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ کاش میری جگہ پر محمد الرسول اللہ ہوتے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ جس جگہ پر ہوں ان کے پاؤں میں اس جگہ پر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی مجھے گوارا۔ یہ سچی محبت اور پاکیزہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اشاروں کی دیر تھی، نبی کے اشاروں کے منتظر رہتے تھے، نبی کس بات کا اشارہ کر دیں۔ اللہ اکبر، واقعات کی روشنی میں جائیں گے، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کے بعد وفات کے بعد 2 سال آپ قوم کے لیڈر رہے، 2 سال قوم کے سربراہ رہے، 2 سال خلیفۃ المسلمین رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے جشن نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر کے بعد عمر بن خطاب 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 10 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بھی جشن نہیں منایا۔ ان کے بعد نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد ذوالنورین عثمان بن عفان جو ہے 12 سال خلیفۃ المسلمین ہے، ایک بار بھی جشن نہیں منایا۔ عثمان بن عفان کے بعد علی بن ابی طالب، یہ بھی نبی کے داماد ہیں، 5 سال خلیفۃ المسلمین رہے، 5 بار 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن 5 بار آیا، لیکن ایک بار بھی علی بن ابی طالب نے نہیں منایا۔ استغفر اللہ، کیا یہ نفوس قدسیہ نبی کے وفات کے بعد نبی کے باغی ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ ثم استغفر، کیا نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی؟ محبتیں نکلی نہیں تھی، لیکن وہ اس لیے نہیں انجام دے رہے تھے کیونکہ نبی نے کہا نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے کیا نہیں، اور جو صحابہ نے کیا نہیں اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتی۔ حذیفہ رضی اللہ، حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا کہ کل عبادت لم یتعبدہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں وہ تمام کے تمام عبادتیں جسے اصحاب محمد نے انجام نہ دیا ہو اسے تم نہ کرو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، بدعات کو انجام نہ دو۔ فقط کفیتم، رب العالمین کی کرم فرمائیاں تم پر ہے کہ اس نے تم کو بدعات و خرافات سے بچایا ہے، اس لیے بدعات کی ترویج، اس کی نشر و اشاعت نہ کرو۔ علیکم بالامر العتیق، یہ قرآن اور سنت تمہارے لیے کافی ہے۔ نبی کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج لوگوں تمہارے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کو اس میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے کہا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، اور جو صحابہ نے کیا نہیں وہ دین ہے ہی نہیں، وہ گمراہیت کا ایک طریقہ ہے، وہ انسان لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک فتنہ، ایک وسوسہ، ایک وسوسہ ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی کنسپٹ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ادھورا نہیں۔ حضرات گرامی، بہرحال باتیں لمبی، تو جب صحابہ نے کیا نہیں، نبی نے کہا نہیں، پھر یہ آیا کہاں سے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد یہ اعمال قبیحہ، جشن میلاد النبی کا فتنہ، اور اٹھا کہاں سے؟ اربل سے۔ یہ فتنہ موصل سے اٹھا، اس سرزمین سے جس سرزمین کی طرف اللہ کے نبی نے، میرے آقا نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ فتنہ یہیں سے آئے گا، فتنہ یہیں سے آئے گا۔ اسی سرزمین سے نکلا ہوا یہ فتنہ ہے، اور اس کا جو موجد ہے ابو سعید کا قبوری ہے۔ یہ سرزمین اربل کا بادشاہ تھا،
غالباً 604 ہجری میں اس بدبخت نے جو ہے اس قبیح جرم کا ارتکاب کیا. یہ بڑا عیاش تھا، فضول خرچی کرنے والا تھا، اور غالباً رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو کہا ہے کہ یہ بڑا فضول خرچی کرنے والا عیاش شخص تھا. گانے بجانوں سے بڑا لطف تھا اس کو، اور طوائفہ عورتوں سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا. 10 20 طوائفہ عورتوں کو بلا کر کے نچواتا تھا، رات بھر ان کے ساتھ رنگرلیاں مناتا تھا. سفر کے مہینے سے تیاریاں کرتا، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا 12 ربیع الاول سے ایک دن پہلے ہزاروں جانور ذبح کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو کھلاتا اور خوب جشن مناتا. اور اس کے جشن کو جائز ہونے کا فتویٰ دینے والے جو تھے، جن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا اور دلائل اکٹھا کر کے جائز ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا کہ یہ نبی کے یوم ولادت پر جشن منانا جائز ہے، ان کو ہزار اصرفیہ اس نے بطور تحفہ دے دیا تھا. ابو سعید کا قبوری سرزمین اربل کا بادشاہ سن 604 ہجری میں اس ملعون نے جشن میلاد النبی کا ایجاد کیا. یہ اس کا موجد ہے. اب بتائیے، نبی کے وفات کے 600 سال بعد جو عمل اس دنیا میں وجود میں آئے، کیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور یہ دنیا والے، یہ بیوقوف لوگ جو ہے چراغیں جلا کر، لائٹیں جلا کر جشن آمد رسول کے منتظر ہوتے ہیں. آمد رسول کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. رسول یہاں آئیں گے، رسول ان گندی جگہوں پر آئیں گے، ان شراب کے اڈوں پر آئیں گے، ان چوروں کے گھروں میں آئیں گے. نبی کی بغاوت گالیاں دینے والے جو ہیں، نبی کے مخالفین ان کے گھروں میں آئیں گے. نبی اب اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے لسان نبوت نے خود ہی اعلان کر دیا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے مجھے میرے قبر سے نکالا جائے گا. سب سے پہلے جس کے قبر کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں. کس نے کہا؟ میرے آقا نے کہا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، اور سب سے پہلے میں ہی اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کے حق میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی سفارش اللہ قبول فرمائے گا. یہ حدیث ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں. اس دنیا سے جا چکے، اب اس دنیا میں نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی شراب کھانے میں کون لوگ آتے؟ اچھے لوگ نہیں، شرابی لوگ. شرابی لوگ. جیل میں کون جاتا؟ مجرم. اللہ کے نبی نے کہا دنیا سجن المومن، یہ دنیا جیل ہے، مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے. میرے نبی کو، میرے آقا کو تم دنیا میں بلا رہے ہو، ان جیل کی قید خانے میں بلا رہے ہو، ان شراب کے اڈوں پر بلا رہے ہو، ان فتنوں کی جگہوں میں بلا رہے ہو جہاں فتنوں کے جم گھٹے ہیں، فتنوں کی تاریکیاں ہیں، فتنوں کا جم غفیر ہے. ایسے غلط اور سیاہ جو ہے اور بدترین جگہوں پر ہر سال نبی کی آمد کا انتظار یہ امت کرتی ہے. بیوقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لیمٹ ہوتی ہے. یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی، تو کہنا یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کا ثبوت قرآن اور سنت کے اندر نہیں ہے، اور نہ تو نبی نے کیا ہے، اور نہ تو نبی کے وفات کے بعد نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اس عمل کو انجام دیا. کسی نے بھی نہیں. کیا وہ لوگ قرآن اور سنت کو سمجھنے والے نہیں؟ جن کی فہم و فراست کی تعریف عرش والے نے خود کی ہے، جن کی فہم اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ ان کے فہم کو ہمارے اور آپ کے لیے معیار قرار دے دیا. قرآن کیسے سمجھنا؟ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو. حدیث کیسے سمجھنا؟ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو. یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والی نسلیں جو ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا. ابو بکر نے نہیں سمجھا تھا، عمر نے نہیں سمجھا تھا، علی نے نہیں سمجھا تھا، عثمان نے نہیں سمجھا تھا، عبداللہ بن مسعود نے نہیں سمجھا تھا، عبداللہ بن عباس نے نہیں سمجھا تھا، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے نہیں سمجھا تھا. 1400 سال بعد پیدا ہونے والی نسلوں نے قرآن کا مفہوم سمجھ گئے. دلیلیں کیا دیتے؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر.
الکلمۃ حق ترید بها الباطل. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے یہ ظالم غلط استدلالات کرتے ہیں، اس کے غلط تعویلات کرتے ہیں، اپنے مرضی سے تعویلیں پیش کرتے ہیں. تعویلیں کیا دے کر پیش کرتے ہیں؟ ارے نبی کے یوم ولادت پر ابو لہب نے جشن منایا تھا، اس نے نبی کی ولادت کی خبر دینے والی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ. شیطان بھی کس طریقے سے دلائلیں پیش کرتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. عقلی دلیلیں دیکھو کس طریقے سے پیش کرتا. عقلی دلیل شیطان دماغ میں کیسے ڈالتا. وہ تو کافر تھا، نبی کا دشمن تھا. اگر اس نے نبی کے یوم ولادت پر جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا، تو مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں نبی کے یوم ولادت پر تھرکنے کے. استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہی آیت ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ غیر مسلم جو ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو میرے نبی کو مانتے نہیں ہیں، جو میرے نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کا دل ایمان سے خالی ہے، یہ کتنا بھی عمل کر لے، کتنی بھی قربانیاں دے دیں، تمام کے تمام قربانیوں کی قبولیت کے لیے رب نے شرط لگا دیا، ایمان ضروری ہے. ایمان ضروری ہے. اور وہ بھی خواب میں دیکھا گیا تھا. کس میں؟ خواب میں دیکھا گیا تھا کہ ابو لہب کو جشن منانے کی وجہ سے اللہ نے عذاب ہلکا کر دیا. ایسا لگ رہا کسی نبی نے خواب دیکھا. اس بدبخت کے پاس میں وحی آ رہی ہے. وحی کا زمانہ تو بند ہو گیا، نہیں تو آج بھی یہ کہہ دیتے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور خبر دے کر کے گئے. نبی کی خواب وہی ہوا کرتی ہے، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں میں پیغام دیتا ہے. نبی کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے. یہ خاصہ، یہ صفت، یہ خوبی میرے نبی کا ہے، نبیوں کا ہے. نبیوں کے پاس جو ہے کبھی خواب کی شکل میں، کبھی جبریل کی شکل میں، کبھی اللہ تعالیٰ الہامی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ پیغام دیا کرتا. نبیوں کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ خواب پیغام نہیں دیتا. پہلی. دوسری چیز، کوئی بھی خواب ہمارے اور آپ کے لیے حجت نہیں بن سکتی. حجت نہیں بن سکتی ہے کہ چلو بھائی خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا نام ہے جشن منایا تھا اس لیے عذاب ہلکا ہو گیا، اب ہم بھی سال بھر گنڈا گردی کرے 12 ربیع الاول میں ناچ لیں، جشن منا لیں، ہمارا بھی عذاب ہلکا ہو جائے گا. اور سال کے 11 مہینے خوب ناچے، خوب گنڈا گردی کرتے رہیں، بس ربیع الاول میں صرف نبی کی محبت ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی معاف کر دھل دے گا جنت کے پانی سے. استغفر اللہ. یہ گمراہیت ہے یارو، یہ گمراہیت ہے. سچی محبت اللہ اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ سچی محبت ہے. اور خوشی کا اظہار کرنا ہے، جشن منانا ہے تو روزہ رکھ کر، خوشی کا اظہار کرنا ہے تو نوافل کا اہتمام کر کے، شکرانہ ادا کر کے. چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه امر یسرہ. کوئی ایسا معاملہ نبی کے پاس جب آتا تھا جس سے نبی کو خوشی پہنچتی تھی، یخر ساجدا شکرا للہ تعالی، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے. سجدہ کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے عاجزی کا اظہار کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے، ناچ کر کے، گانا گا کر کے، اور پٹاخے پھوڑ کر کے، نعرے بازیاں کر کے، اس سے خوشی ظاہر نہیں کی جاتی. یہ تو یہودیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. کل دیکھا جناب عالی مسجدوں کے سامنے رک کر کے زور سے نعرے لگانا. بتانا کیا چاہتے ہو؟ ارے تم زور سے نعرے لگاؤ، مائک میں نعرے لگاؤ، بغیر مائک کے نعرے لگاؤ، کپڑا اتار کے تھرکو، کپڑا پہن کے تھرکو، مخنث والا لباس پہن کے تھرکو. ہمیں کیا کرنا؟ اپنی آخرت تو ہم آپ برباد کر رہے ہیں. ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں
جو بنیادی باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، انہی دونوں چیزوں پر ہم قائم ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ان کے علاوہ ہم نے کسی کو امام مانا نہیں ہے، اور انشاءاللہ العظیم موت تک کسی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کرے گا، انشاءاللہ العظیم جو ہے ہم دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو ایسے تمام گمراہ کن باتوں سے، ایسے تمام کے تمام گمراہ کن عقیدوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پابند بنا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرنے والا بنا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاعی بن کر کے زندگی جینے اور مرنے والا بنا۔ اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔